السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، اور وہ ان کو کس قوم کے اوپر بھیجا گیا نبی بنا کر، اور انہوں نے کس طرح اپنی قوم والوں کو دین کی دعوت دی۔ ہماری پیچھے جتنی ویڈیوز گزری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح، پھر حضرت ہود، یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی ہم نے جو واقعات آپ کو بتائے، ان کا بتانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم بھی اپنے دین کی محنت کرنے والے بن جائیں، اس دین پر چلنے والے بن جائیں، اس دین کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ بھی اللہ کے مشہور پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 20 مقامات پر آیا ہے۔ تو ان کو ایک قوم تھی، اس قوم کا نام قوم سمود تھا، اس کو پر نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ جو قوم سمود جو قوم تھی، یہ مقام جو مدینہ سے مقام ہجر کے درمیان، سمجھو حجاز اور شام کے درمیان میں جو وادی قرہ ہے، یہ تمام قوم ادھر ہی سکوت، ادھر ہی مقام ان کا تھا، ادھر ہی یہ رہتی تھے۔ اور یہ قوم، اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ اس قوم کی اتنی طویل عمریں ہوتی تھی، اتنی بڑی عمریں ہوتی تھی کہ اگر یہ اپنی زندگی میں کوئی شخص اپنا گھر بناتا تو وہ گھر ان ہی کی زندگی میں ایک کھنڈر کی طرح بن جاتا۔ تو سوچو کتنی لمبی عمر ہوگی کہ ان کی زندگی کے اندر ہی وہ مکان جو انہوں نے بنایا ہے وہ ایک کھنڈر کی حالت میں تبدیل ہو جاتا۔ اور یہ مالدار بھی بہت تھی، عیش و عشرت بھی بہت کرتی تھی۔ یہ ان کا ایک کام تھا، وہ یہ کہ بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھروں کو کاٹ کر تراش کر بڑے بڑے محلات بنانا، بڑے بڑے گھر بنانا، ٹھیک ہے، باغات بنانا، ٹھیک۔ اسی طرح باقی اتنے مالدار تھے کہ اسی مالداری اور عیش و عشرت کے سبب کی وجہ سے یہ قوم اللہ کی نافرمان بن گئی، اور اپنے ہاتھوں سے ہی جیسے گھر بناتی، اسی طرح انہوں نے ایسے پتھر تراشنا شروع کیے، پھر ان کے ذریعے انہوں نے بت بنانا شروع کر دیے۔ اسی کے سلسلے میں بعد میں اللہ کی نافرمان بنی، اور جو اللہ کا بھیجا ہوا نبی تھا حضرت صالح علیہ السلام، ان کو بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام سے تقریباً 100 سال کے بعد ان کو بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے سمود کے بڑے بھائی، قوم سمود کے بڑے بھائی صالح کو ہم نے ان کے اوپر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم پہ اندر جاتے، ان کو دین کی دعوت دیتے۔ تقریباً حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ایک مشرف چھوٹی سی جماعت ان کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئی، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام جب ان کے سرداران جو بڑے تھے ان کو جا کے دین کی دعوت دیتے تو وہ آگے سے عجیب و غریب باتیں کرتے، اور یہ بھی کہتے کہ جو آپ کے ساتھ، یعنی وہ یہ کہتے کہ دیکھو اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو ہمیں اتنا مال کیوں ملا، اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو ہمیں بڑے بڑے محلات، باغات، ٹھیک ہے، خوشیاں، یہ سب چیزیں ہمیں کیوں ملی، اگر ہم حق پہ نہ ہوتے تو ہمیں نہ مال ملتا، نہ ہمیں مکانات ملتے، نہ ہمیں بڑی بڑی طاقتیں ملتی، ہمیں کچھ بھی نہ ہوتا، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور انہوں نے کہا کہ اسی مقابلے میں آپ اپنے آپ کو دیکھو۔ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اگر آپ حق میں ہو جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو دیکھو، آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بھی غریب ہیں، ان کے اندر بھی غربت ہے، نہ ان کے پاس بڑے مکانات ہیں، نہ ہی ان کے پاس شاندار محلات ہیں، نہ ہی ان کے پاس باغات ہیں۔ اگر آپ حق میں ہوتے تو سب کچھ آپ کو ملتا اور غربت ہمیں ملتی، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے ہی بتوں میں سے کسی کا آپ کو مار پڑی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ان کی باتوں کو زیادہ توجہ نہ دیتے۔ اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے لیے ذاتی کوئی گھر نہیں بنایا، وہ جہاں پر عبادت کرتے وہیں بیٹھتے، وہیں سو جاتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آگے ان کے یہ بھی بتائیں کہ ان کی مسجد کدھر تھی۔ اور حضرت صالح علیہ السلام اسی طرح اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے، کافی عرصہ گزر گیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ ابھی اگر تم نے اللہ کا دین اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو عنقریب اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا، تو وہ قوم آگے سے ہنستی اور کہتی چلو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ کہ اگر واقعی میں اگر آپ نبی ہو
اور واقعی میں اللہ موجود ہیں تو آپ ہمیں کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ جس سے ہمارا آپ کے اوپر یقین آئے، کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی چیز اس طرح ہمیں ظاہر کرواؤ۔ تو انہوں نے کہا، جو قوم تھی، بڑے بڑے سرداران تھے، انہوں نے مشورہ کر کے کہا کہ اس میں سے ایک شخص تھا، جندع اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ ہمارے ہر سال، ہمارے اس جگہ پر ہر ایک سال کے بعد ایک عیدگاہ ہے ان کی، تو ادھر ہم اپنے بتوں کو لے کے جاتے ہیں، ان کو سجاتے ہیں، زیورات وغیرہ چیزیں ہم پہناتے ہیں، اور ان سے جا کر پورا سال کے لیے ہم ان سے اپنے اخراجات، اپنی ضروریات ان سے مانگتے ہیں۔ تو اگر آپ سچے ہو تو آپ بھی اس دن آ جانا، آپ اپنے رب سے مانگے نا، دیکھ لیں گے کہ کس کا رب سچا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی اس بات کو قبول کیا اور ان کے ساتھ ایک شرط لگائی، اگر میرے پروردگار نے میری دعا اس وقت قبول کی اور اگر جو نشانی آپ بتاؤ گے وہ ظاہر کر دی، تو آپ کو مجھ پر ایمان لانا ہوگا اور مجھے اللہ کا نبی مان کر اللہ پر ایمان لانا ہوگا، اور میں جو شریعت دین لے کر آیا ہوں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس چیز کا وعدہ کر دیا۔ تو جب ایک سال کے بعد سال گزرا تو وہ اپنے بتوں کو لے کر سجا کر، ٹھیک ہے، زیورات وغیرہ پہنا کر گئے اسی عیدگاہ پر۔ اس عیدگاہ کے سامنے ایک بڑا پہاڑ بھی تھا، اس پہاڑ کے بارے میں بعد میں بات بھی کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور تمام حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو مشرف با اسلام چھوٹی سی جماعت تھی وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ تو ان قوم والوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مقابلے میں جو قوم تھی، جو مشرکین کافر تھی، انہوں نے جب اپنا کام شروع کیا، یعنی بتوں کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑے انکساری کے ساتھ مانگنا شروع کیا، کیونکہ اب ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ نہ پتھر کچھ دے سکتے ہیں، نہ بت کچھ دے سکتے ہیں، سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کافروں کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، جو بھی اس دنیا میں کس قسم کی مخلوق ہے اس کو کھلانے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ ان کا یہ دعویٰ، وہ ان کو سامنے بتوں کے سامنے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا انہوں نے شروع کیا، لیکن مانگتے 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 آخر میں کچھ نہ ملا، نہ ہی مل سکتا تھا، تو وہ عاجز ہو کر بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ابھی اس طرح کریں کہ ہم نے تو مانگ لیے، ابھی آپ اپنے پروردگار سے مانگیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، کیا مانگنے آپ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو عیدگاہ کے سامنے بڑی پہاڑی موجود ہے، عیدگاہ کے سامنے جو ایک بڑی پہاڑی تھی، کہا کہ اس میں سے ایک اونٹنی نکالنی ہے۔ اس کی نشانیاں بھی انہوں نے بتائی کہ اس اونٹنی کا ماتھا سیاہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا پورا بدن سفید ہو، اور اس کے اوپر بڑے بڑے بال ہوں اور نرم نرم بال ہوں، اور وہ اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ بھی ہو، اور اس اونٹنی کا جو بچہ ہوگا وہ بھی سیم ٹو سیم اسی کی طرح اس کی پیشانی بھی سیاہ ہو، اس کا باقی جسم بھی سفید ہو، اس کے اوپر بڑے بڑے اور نرم نرم بال ہوں۔ یہ انہوں نے نشانیاں ظاہر کر کے بتائی کہ اس طرح کی نشانی آپ ہمیں ظاہر کر کے بتائیں تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، آپ کے رب پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی اس بات کو قبول کیا اور 2 رکعت نماز ادا کیے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے جو ان کے ساتھ بعض روایات میں آتے ہیں، جو وہ ان کے ساتھ چھوٹی سی مشرف با اسلام جماعت تھی، 120 کے قریب آدمی تھے، اور جو ان کے مقابلے میں تھے، اس کے بعض قول کہتے ہیں کہ 1500، بعض کہتے ہیں کہ 1000 کے قریب تھے، مختلف اقوال اس میں آتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ان ساتھیوں کو کہا کہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور میں جو بھی دعا کروں آپ اس کے ساتھ آمین کہتے رہو۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کہنا شروع کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسی پہاڑی میں سے ایک آواز آنے لگی، کہ جیسے جب کوئی جانور یا کوئی اونٹنی جب کوئی بچہ پیدا کرتی ہے تو جس طرح کی ان کی آواز ہوتی ہے اسی قسم کی آواز آنے شروع ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو گیا وہ اونٹنی ادھر سے باہر نکل گئی، تو وہ جو جندہ تھا، وہ جو اونٹنی باہر نکلی تو اس کے مقابلے، یعنی میں نے آپ سے پہلے ایک بات کی تھی، جندہ جس نے اس شرط کو رکھا تھا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ابھی آپ ایمان لیں۔ تو جندہ نے جب یہ سارا مناظر دیکھا کہ اونٹنی بھی نکل گئی، اس کا رب تو سچا ہے، تو جندہ کے ساتھ اس کے ساتھ جو قوم تھی تقریباً 6000 لوگ مشرف با اسلام ہوئے تھے اس ٹائم، 6000 کے قریب۔ اور کہتے ہیں کہ جندہ کے ساتھ جو باقی سرداران تھے، جو مشرکین تھے، جو اپنے کفر پر اٹکے ہوئے تھے اور ادھر سے نکل رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جھوٹ باندھ دیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے ساتھ باتیں بنانا شروع کر دی، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا جنہوں نے بعد میں باتیں بنانا شروع کر دی کہ آپ جادوگر ہیں، حضرت صالح علیہ السلام سے کہا
کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، اگر ابھی بھی اگر آپ نے ایک اور چانس یعنی ایک اور آپشن تھا کہ اگر آپ نے اس اونٹنی کو ادھر رہنے دیا، یعنی یہ ادھر چرتی رہی، آپ نے اسے کچھ بھی نہ کہا، اس کے جسم کو اور ایسی نیت سے نہیں چھونا کہ بری نیت ہو، تو اللہ کا عذاب نہیں، اگر آپ نے اس طرح کیا تو اللہ کا عذاب ان قریب آپ کو بہت جلد پکڑ لے گا۔ تو انہوں نے اس پر بھی اقرار کر دیا، ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے، اور اس اونٹنی کے بارے میں ایسی کچھ باتیں بھی مشہور ہیں کہ وہ اونٹنی جس جگہ پر جاتی گھاس کھانے کے لیے، کوئی کھانا کھانے کے لیے، یا کسی ندی نالوں پر جاتی تو سارا پانی پی لیتی، یا کسی جنگل میں جاتی تو ادھر سے سارے جانور بھاگ جاتے، کسی چراگاہ میں جاتی گھاس کھانے جاتی تو گھاس سارا کا سارا ختم کر لیتی۔ تو یہ دیکھ کے لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی تھی کہ ہمارے جانور کچھ کھاتے ہی نہیں ہے، سارا یہ اونٹ کھا جاتا ہے تو ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے پھر ایک دن مقرر کیا کہ ایک دن یہ اونٹنی کھائے گی اور دوسرے دن آپ کے جانور کھائیں گے، پھر ایک دن یہ کھائے گی، ایک دن آپ کے جانور کھائیں گے۔ اسی طرح وقت چلتا گیا کہ جب ایک دن وہ کھا لیتی اس کی اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی، تو اگلے دن حضرت صالح علیہ السلام اس اونٹنی کو باندھ لیتے، پھر اگلے جانور اس کو چرتے۔ تو اس سے یہ مناظر چلتا رہا، کافی عرصہ گزر گیا۔ گزرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، وہ جو اونٹنی تھی، تو اس اونٹنی سے اس شہر کے اندر جو موجود ایسے بھی لوگ تھے جو جانوروں کے شوقین تھے، جو جانوروں کو پالنا، ان کو چرانا، ٹھیک ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو کھانا پلانا، وہ اس کام سے بڑے تنگ آئے تھے کہ یار یہ اونٹنی ادھر ہے کیوں، بس کوئی بھی طریقہ ہم اختیار کریں یہ اونٹنی ادھر سے چلی جائے، کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کریں۔ اس قوم میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام تھا قدار بن صاف۔ یہ جو ان سے شخص تھا نا، سلف، جو قدار بن سلف جو شخص تھا، یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی بہت کرتا تھا، اپنے ماں باپ کو تکلیفیں بہت دیتا تھا۔ تو اس قدار یہ جو شخص تھا، اس کو ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا، اس عورت کا نام تھا عشیرہ۔ یہ عورت اس قوم میں بہت خوبصورت بھی تھی اور ایک بہت فحاشی عورت تھی۔ اس کے ساتھ 8 آدمی اور اس کے گھر میں رہتے تھے، وہ بھی شراب نوشی کرتے تھے، اور اس عورت کے پاس لونڈیاں بھی تھی، اور یہ ان کے ساتھ بدکاریاں وغیرہ کرتے تھے۔ یہ جو قدار جو شخص تھا، اس کو اس عورت سے عشق ہوا، پھر اس نے اس عورت کے پاس گیا اور اس عورت کو کہا کہ اس طرح چھپ چھپائے جو کام کرتے ہیں، اس سے اچھا میں تم سے نکاح کرتا ہوں اور ہم خوشی سے زندگی گزاریں گے۔ تو اس عورت نے اس کے اوپر ایک شرط لگائی کہ ٹھیک ہے میں مانوں گی، اور اپنی مال و متاع کے ساتھ اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ میں تمہارے فرما بردار بن جاؤں گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ جو اونٹنی ہے، جو یہ اونٹنی آئی تھی، جس کی وجہ سے میں، تم اور پورے قبیلے والے اور پورے شہر والے اس اونٹنی سے تنگ ہیں، اور یہ بھی تھا کہ اس عشیرہ کے پاس جانور بہت تھے، کیونکہ اس جانوروں کی وجہ سے اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو جب ہم ادھر سے قتل کر دیں گے، اس نے قتل کی شرط لگائی تھی کہ تم اس اونٹنی کو قتل کرو، پھر تم سے میں نکاح بھی کروں گی، اپنا مال و متاع بھی تمہیں دے دوں گی۔ اس نے اس شرط کو قبول کر دیا۔ اسی طرح ایک اور عورت تھی، وہ بھی مالدار تھی، اس نے اپنی بیٹی کی لالچ، ایک شخص تھا اس کا نام مستح تھا، اس نے اس شخص کو اپنی بیٹی کی لالچ دے کر اس اونٹنی کا کہا کہ اس اونٹنی کو تم قتل کرو تو میں اپنی بیٹی تمہیں دے دوں گی۔ تو یہ 2 آدمی اس کے ساتھ، میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ ٹوٹل یہ تقریباً 9 آدمی تھے اونٹنی کو مارنے والے۔ پہلے کا نام روعام، حرم، حریم، دام، صواب اور مستح اور قدار۔ 9ویں شخص کا نام کتاب کے اندر نہیں آیا ہوا ابھی تک، تو کہتے ہیں یہ 9 شخص جنہوں نے اس اونٹنی کو مارا۔ تو ان 9 بندوں نے آپس میں تدبیر اختیار کر وہ اونٹنی جو سی تھی، وہ اس کا آنے جانے کا جو راستہ تھا، اس نے اس آنے جانے کے راستے کو اختیار کیا کہ آتی کی در سے جاتی کی در سے ایک پتلی سی گلی تھی، اسی گلی کے اندر انہوں نے ایک جھاڑیوں کے اندر بیٹھے، جس دن سمجھو انہوں نے بدھ کے دن اس اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ وہ اونٹنی بدھ کے دن ادھر سے آ رہی تھی رات کو، تو یہ جو شخص تھے انہوں نے اس کے اوپر اس میں ایک جو میں نے بتایا تھا قدار بن صاف، نہیں یہ مستح، جو اس کا عشیرہ کا چچا زاد بھائی بھی لگتا تھا، اور اس نے اس اونٹنی کی پیشانی پر تیر مارا، پھر بھی اونٹنی زخمی ہوئی، لیکن اس نے اونٹنی کسی کو اپنے پاس آنے بھی نہ دیا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح انہوں نے پھر دوبارہ، اس میں ایک شخص تھا جس کا میں نے بتایا تھا قدار بن صاف، اس نے بھاگتے ہوئے اس اونٹنی کی کچیوں میں ایک تلوار ماری، جس کی وجہ سے اونٹنی نیچے گری اور ادھر زخمی ہوگی کافی، جو اٹھ نہ سکی۔ ان سب ساتھیوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر آپس میں بانٹ لیتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن یہ بات جب حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچی کہ اس طرح انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کیا
اور وہ جو اونٹنی کا بچہ تھا وہ سب کچھ معاملہ دیکھ رہا تھا جب اس کی والدہ کو قتل کیا جا رہا تھا. تو وہ اونٹنی کا بچہ ادھر سے بھاگ کر اسی پہاڑی کے اوپر چلا گیا جہاں سے وہ اونٹنی اور اس کا بچہ دونوں آئے تھے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور راستہ ہے کہ تم اس اونٹنی کے بچے کو لے آؤ، اپنے پاس اسے خوش بھی رکھو، اس کو تنگ نہ کرو، تو کیا پتہ اللہ تمہیں بخش دے. لیکن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مقابلے میں جو مشرکین تھے انہوں نے اس بات کو نہ مانا. لیکن حضرت صالح علیہ السلام اور اس کی قوم جو ان کے ساتھ مشرف باسلام ہوئی تھی وہ ادھر سے اٹھے اور اس اونٹنی کے بچے کے پاس گئے. لیکن اس اونٹنی کے بچے نے 3 آوازیں نکالی جس کی تدبیر بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا. تو حضرت صالح علیہ السلام ادھر سے واپس ہوئے اور کہا قوم والوں کہ آپ کو پتہ ہے اس اونٹنی کے بچے نے 3 آوازیں نکالی، اور جب وہ آوازیں نکال کے اسی پتھر میں واپس چلا گیا تھا جدھر سے وہ اونٹنی وہ نکلی تھی، پھر بچہ ادھر سے اس کا پیدا ہوا تھا، تو وہ بچہ اسی پتھر میں واپس چلا گیا تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس طرح 3 آوازوں کی تدبیر یہ ہے کہ تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے. پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہوں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے. یہ 3 دن کی مہلت ہے. اگر تم پھر بھی ایمان لے آئے تو بچ جاؤ گے، نہ لائے تو پھر اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. تو اس قوم والوں نے مذاق سمجھا اور انہوں نے پھر تدبیر، یہ جو 9 شخص تھے انہوں نے تدبیر اختیار کی کہ حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو ہم قتل کر دیں. تو ان 9 آدمیوں نے آپس میں تدبیر اختیار کر رات کے ٹائم سمجھو یہ بدھ کے دن قتل کی، جمعرات کے دن ان کو صبح ان کا چہرے زرد ہونے تھے تو انہوں نے رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ جو کیا. تو کہتے ہیں کہ ساتھی جاتے جاتے جا رہے تھے کہ راستے میں سے ایک فرشتہ آیا، اللہ نے غیبی مدد کی. اس فرشتے نے ان کے اوپر ایسا بھاری پتھر پھینکا کہ ان کے سروں کے اندر سے ان کا بیجا باہر نکل کر گر گیا. کہتے ہیں کہ ان کے سر ایسے کچلے ہوئے پڑے ہوئے تھے کہ ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کسی نے اس کو قتل کیا. بلکہ انہوں نے نا اس چیز کے الزام، جب وہ فرشتے نے ان کے اوپر پتھر پھینکا تھا تو یہ الزام حضرت صالح پہ لگا دیا کہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے نہیں قتل کیا. لیکن اگلے دن وہ جب صبح اٹھے تو ان کے چہرے بھی زرد ہو چکے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بندوں کو بھی مار دیا حضرت صالح نے، تو پھر ہم نے اس سے بدلہ بھی نہیں لیا. پھر انہوں نے اگلے دن رات کو پھر کچھ اور بندے اس کے پیچھے بھیجے کہ ابھی جاؤ آج رات پھر قتل کرو. میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی ایک مسجد تھی جس میں وہ عبادت وغیرہ کرتے تھے. وہ مسجد اسی پہاڑ کے اوپر تھی جہاں سے وہ اونٹنی نکلی تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی مسجد میں گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے کچھ بندوں کو اس کے جو بڑے سرداران تھے انہوں نے ان کو بھیجا کہ جاؤ ان کو قتل کرو. تو کہتے ہیں کہ وہ جاتے جاتے جب پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے تو اوپر سے ایک چٹان آ رہی تھی. تو انہوں نے اس چٹان کو دیکھ کے غار میں چلے گئے اور اس چٹان نے اس غار کے اوپر اس غار کے اوپر وہ چٹان آ کے بند ہوگی اور غار کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اس کے اندر ہی جو قتل کرنے کے لیے گئے تھے ہم نبی کو وہ ادھر ہی نیست و نابود ہو گئے. پھر اگلے دن جب ان کو پھر پتہ چلا کہ ابھی تک ہمارے بندے واپس نہیں آئے تو پھر انہوں نے اس چیز کے الزام حضرت صالح علیہ السلام پہ یہ بھی لگا دیا. اور پھر جب حضرت صالح علیہ السلام نے پوری قوم نے پکڑا اور کہا کہ ہم آپ کو قتل کریں گے، آپ نے ہمارے پہلے بھی بندوں کو مارا ابھی پھر مار دیا. تو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو پہلے آپ کو میں نے بات کی تھی جندہ ایک شخص تھا جو تقریباً 6000 بندوں کے ساتھ مشرف باسلام ہوا تھا، وہ ادھر سے قافلہ لے کے آ رہا تھا. اس نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو اس نے حضرت صالح علیہ السلام کا ساتھ دے کر ان کے مقابلہ کیا اور پھر آخر میں ایک شخص نے ان کے درمیان میں فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام ہمارے اس قبیلے ہمارے اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں. حضرت صالح علیہ السلام اس پر راضی تھے کیونکہ اس قوم کے اوپر ابھی عذاب الہی آنے والا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ دن بھی گزر گئے. اگلے دن جب وہ صبح اٹھے، ہفتے کا دن تھا، صبح ان کے چہرے سب کے سیاہ ہو چکے تھے. وہ ایک دوسرے کو دیکھتے اور پریشان ہو جاتے کہ اب ہم کیا اختیار کریں، کیا تدبیر اختیار کریں. بہت سوچنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ہم پہاڑوں کے اندر چھپ جائیں گے، بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے مکانات جو محلات تھے ان کے اندر ہم چھپ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں تو ان کو کچھ نہیں ہوگا. تو اس دن کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام آسمانوں اور زمینوں کے درمیان، کہتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان ایسی خوفناک شکل میں ظاہر ہوئے کہ اس دن جو پہاڑ تھے نا وہ بھی جنبش میں آ گئے تھے. یعنی جنبش کہتا مطلب بنتا ہے کہ ہلنا کسی چیز کا، پہاڑ بھی ہل گئے تھے. کہتے ہیں کہ قرآن میں بعض الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں کہ وہ چیخ ایک چیخ بجلی کی طرح تھی، بعض کہتے ہیں ایک چیخ تھی، بعض کہتے ہیں ایک بجلی تھی، بعض کہتے ہیں کڑک تھی. ٹھیک ہے، ایسے ایسے خوفناک الفاظ آئے گئے ہیں.
کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب پہلی چیخ ماری تو جتنے بھی پہاڑ تھے، جتنے بھی پتھر درخت تھے، وہ ساری جنبش کی طرح ہلنے لگے، ایسی خوفناک چیخ تھی۔ کہتے ہیں جب دوسری چیخ ماری، وہ جو پہاڑوں کے اندر چھپے تھے، غاروں کے اندر چھپے تھے، محلات کے اندر چھپے تھے، جو کہتے تھے ہمیں کچھ نہ ہوگا، لیکن ان کو ایک چیخ کے ذریعے ان کے دلوں کے کلیجے پھٹ گئے، ایسی خوفناک قسم کی چیخ تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ جو 1500 جو کافر تھے وہ ادھر ہی ہلاک ہو گئے۔ جب یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم احرام باندھ کے وہ مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے، اور ادھری جو نیست و نابود جو مشرکین کافر تھے جنہوں نے کسی چیز کو نہ مانا تھا، وہ ادھری ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طرح پھر باقی قوم جو تھی، جو مشرب اسلام ہوئی تھی، چھوٹی سی جماعت، بعض روایات میں آتے 120 آدمی تھے، تو وہ 120 آدمی مکہ مکرمہ چلے گئے اور ادھر ہی انہوں نے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ اور کہتے ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پہلی امتوں میں سب سے بدبخت شخص کون سا ہے، اور اس امت میں سب سے بدبخت شخص کون ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ضرور بتائیے۔ تو انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کا بدبخت شخص وہ قدار بن صاف ہے، جس نے اونٹیوں کی کچیوں میں تلوار ماری تھی، اور اس وقت کا سب سے بدبخت شخص وہ ہوگا جو تیری گردن پر تلوار چلائے گا اور جو تجھے شہید کرے گا۔ میرے بھائی دوستو، ہماری اس ویڈیو بنانے کا، اس جتنی بھی بات ہوئی ہے، اس کا مقصد ہمیں اس میں چند چیزیں پتہ چلی۔ سب سے پہلے ایک مال، کہ اس قوم کے پاس مال کافی تھا، وہ مال کی وجہ سے، اپنی عیش و عشرت کی وجہ سے خدا کو بھول بیٹھی، خدا سے غافل ہو گئی، اپنی مال و متاع کی وجہ سے، بڑے بڑے مکانات اور محلات بنانے کی وجہ سے غافل ہو گئی۔ ہمیں نے مال سے محبت نہیں کرنی، دنیا سے محبت کرنی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ پہلی چیز یہ پتہ چلی۔ دوسری چیز، ہم نے پیچھے سے حضرت آدم علیہ السلام سے ابھی تک جتنی بھی ہم نے انبیاء کے ذکر کیے ہیں، ان کے اندر ہر نبی کا واقعے میں یہی آتا ہے کہ انہوں نے دین کی دعوت دی، انہوں نے دین کی دعوت دی، انہوں نے دین کی دعوت دی، انہوں نے پوری زندگی دین کی دعوت کرتے رہے۔ یعنی ہماری زندگی کا مقصد، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی ہے کہ تمہیں اپنے ماؤں کے پیٹوں سے اس وجہ سے نکالا گیا کہ تم دین کا کام کرو، تم دین اور دعوت والا کام کرو۔ یعنی جو بھی نبی تھا، انہوں نے جو بھی وقت نبی آتا تھا وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں، یعنی اس پوری امت مسلمہ میں ہمارے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد ہمارا ایمان ہے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ دین کا اور دعوت کا کام میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ دین خود بھی اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، آپ بھی عمل کرنے والے بن جائیں، اور پوری امت مسلمہ کو اس کو عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ کرے مجھے آپ سب کو اس پر مطلب دین کو آگے پھیلانا، سننا، اس پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ اور دوسری آپ کو ایک اور چیز ساتھ بتاتا جاؤں، اس میں جو مال کی بات آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان لکل امت فتنۃ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ آیا ہے، لیکن میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یعنی ہم نے مال سے بچ کے رہنا ہے، مال کو مال بنا کے رکھنا ہے، مال کو یعنی مال سے یقین ہمارا ہٹ کے اعمال پہ آ جائے، اور مخلوق سے ہٹ کر اللہ پہ ہمارا یقین بن جائے۔ جو کچھ پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے، آپ سب کو اور پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ جو کچھ غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔